خان کی اڈیالہ جیل میں زندگی کو خطرہ ہے۔ ایک سازش کے تحت عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے میں عمران خان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو ایک ایسے تصادم کی طرف لے جایا جائے گا جس کا انجام بہت خوفناک ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل سے خوفناک خبر آ گئی۔ عمران خان کی زندگی کو خطرہ۔ مراد سعید نے ڈی چوک پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ اب بس بہت ہو گیا۔ اگر عمران خان کی خیریت سے متعلق حکومت نے آگاہ نہیں کیا، حکومت نے اگر عمران خان کی بہن اور ان کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت نہیں دی تو پھر آپ کے ساتھ ڈی چوک پر آمنا سامنا ہوگا۔ وہیں پر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر دیتے چلیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، معاملات مزید خراب ہوں گے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ پس پردہ جو کچھ چل رہا ہے، جس کو چھپانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا تو پھر اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے۔ عوام میں مقبول لیڈر کو اس طرح مارنے کا پلان بنانا حکومت کے لیے کسی خودکشی سے کم نہیں ہوگا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہوش سے کام لینا ہوگا۔ عمران خان کی جان بہت قیمتی ہے۔ اگر ان کو کسی مبینہ منصوبے کے تحت مارنے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک میں خونی فسادات جنم لیں گے۔ پھر اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ طاقتیں جن کے پاس اب اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا، ان کو بھی اب ذاتی انتقام سے نکلنا ہوگا، ملک کا سوچنا ہوگا۔ عمران خان کوئی عام بندہ نہیں ہے، چاروں صوبوں کا لیڈر ہے۔ وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مراد سعید نے بھی اس حوالے سے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں۔ قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تحریکی نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، کوئی بھی تحریک جو ہے وہ نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمیشہ، یعنی مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہمیشہ خود کو وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتے ہیں، مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن، ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، بلدیاتی نمائندوں اور یو سی لیول تک کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس عزم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، حکومت کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ اگر مراد سعید تحریک انصاف نے کال دے دی تو پھر کسی عوام کو روکنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ اور وہیں پر مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے۔ اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فیصلہ ساز سن لیں، آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے سب صبر سے برداشت کیا، اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑھانا۔ آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر ثبوت کو جیلی کیسوں میں قید نہ کرتے۔ ایسے موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے۔ آپ کو اے سی او کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ مصروف ہوتے۔ آپ کو خوف خدا ہوتا، روز ظلم کر کے، لوگوں کو اغوا کر کے، قید کر کے، ان پر تشدد کر کے بیانیہ نہ بنا رہے ہوتے۔ جو کیا سو آپ نے کیا۔ ہم نے پرامن رہتے ہوئے صرف اپنا حق مانگا، صرف انصاف کی بات کی۔ ظلم سہ کر بھی ہم
مورد الزام ہی ہیں تو یوں ہی صحیح، آپ نے راستے کھودنے ہیں، آپ نے کنٹینر لگانے ہیں، سو بسم اللہ، ہم پیدل مارچ کریں گے، رکاوٹوں کو عبور کریں گے، رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں رکتے، یہ بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازع بنا دیا، اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے بھی بس میں نہ ہوگا۔ فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر دیں یا ڈی چوک پر آپ سے ہمارا سامنا ہوگا، ہمارا سامنا کریں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ مراد سعید صاحب تحریک انصاف کے جو ہے چہیتے لیڈر ہیں، عوام ان کی بات سنتی ہے، تحریک انصاف ان کے اوپر جان دیتی ہے، عوام ان سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اگر انہوں نے اعلان کر دیا ڈی چوک پر آنے کا تو پھر یہ حکومت کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو مہمان آ رہے ہیں، جو ایک ملک میں ایک عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پھر یہ بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ذرا سوچنا ہوگا، اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر طاقتیں ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا، ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ اپنے ذاتی انتقام، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کو کسی جو ہے بڑے سانے کے متحمل نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کوئی عام لیڈر نہیں ہے، یہاں پر تو عام شہریوں کی بھی آئین پاکستان میں ایک ان کی بھی جان کی قیمت ہے، ان کی جان کی بھی عزت ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آئین پاکستان کو روندا گیا، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، تو وہاں پر ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کی عزت کی کیا وقت ہے، ان کی جان کی کیا وقت ہے۔ مگر عمران خان عام شہری نہیں ہے، عمران خان ایک عالمی لیڈر ہیں، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان کے لیڈر ہیں۔ تو ان کی جان کے ساتھ اگر کھیلنے کی کوشش کی گئی، اگر ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو اس وقت جو ہے کان میں شدید درد ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر میں، ان کے پورے جسم میں درد ہے، اور وہ جو انتظامیہ ہیں اڈیالہ جیل کی، ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ان کے ذاتی معالج تک رسائی دیں، ان کا چیک اپ کروایا جائے، ان کی جو ہے میڈیکل جو ہے ٹیسٹ کروائے جائیں، مگر انتظامیہ بے بس ہے۔ سب جانتے ہیں، عمران خان صاحب بارہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت اڈیالہ جیل کسی اور کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے پاس ہے، اختیارات کسی اور کے پاس ہے، ملک کو کوئی اور چلا رہا ہے، باقی تو سب یہ بونے ہیں، یہ سب کھلونے ہیں، یہ سب جو ہے چابی والے کھلونے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال ہے، یہ پوری حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خالد خورشید صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 15 اکتوبر کو قوم تیار رہے، ہم ڈی چوک آئیں گے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا، اگر عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ تو اب اس حکومت کے اوپر یہ بنتا ہے، یہ ان کے اوپر فرض بن چکا ہے کہ اگر وہ جو ایک ہمارے اگلے 1 سے 2 دن بعد ملک میں ایک عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اگر وہ ان کو سبوتاژ کروانا نہیں چاہتے، اگر اس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت سے ہو جائے، بڑے زبردست طریقے سے ہو جائے، ہمارے مہمان بھی وہ بھی کچھ فیل نہ کرے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ فی الفور تحریک انصاف کو عمران خان تک رسائی دی جائے، ملاقات کروائی جائے، ان کی بہن کی ملاقات کروائی جائے، ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروائی جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ عمران خان کس حال میں ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اور مقتدرہ جو ہے وہ ذاتی انتقام کو چھوڑ کر، ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملک کے لیے سوچیں گے، ملک کی بھلائی کے لیے سوچیں گے، اور ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔